قانون نمبر 5، بہت سی چیزوں کا انحصار آپ کی ساکھ پہ ہے۔ اپنی جان کی قیمت پر بھی اپنی ساکھ کی حفاظت کریں۔ پیغام: کسی انسان کی ساکھ اس کی طاقت کے کلے کا بنیادی پتھر ہے۔ صرف اپنی ساکھ کی بنیاد پر آپ لوگوں میں خوف پیدا کر کے فتح حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک بار جب آپ کی ساکھ ختم ہو جاتی ہے تو آپ کمزور ہو جاتے ہیں اور آپ پہ چاروں طرف سے حملہ ہوتا ہے۔ ممکنہ حملوں کے لیے ہمیشہ تیار رہیں اور حملہ ہونے سے پہلے ہی انہیں ناکام بنانے کی کوشش کریں۔ اسی دوران اپنے دشمنوں کی ساکھ میں کمزوریاں تلاش کریں اور اسے تباہ کرنے کی کوشش کریں۔ پھر ایک جانب ہٹ کر کھڑے ہو جائیں اور رائے عامہ کو انہیں تباہ کرنے دیں۔ ہمارے ارد گرد کے لوگ بلکہ اکثر اوقات ہمارے قریبی دوست بھی اسرار کی دھند میں لپٹے ہوئے اور گہرے ہوتے ہیں۔ ان کے کردار میں بھی خفیہ دراڑیں ہوتی ہیں جنہیں وہ کبھی افشا نہیں کرتے۔ دوسرے لوگوں کو نہ جان پانا کبھی کبھی ہمیں پریشان کرتا ہے، کیونکہ اس سے ہمارے لیے دوسرے لوگوں کو پرکھنا بہت مشکل بلکہ ناممکن ہو جاتا ہے۔ چنانچہ باقی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ہم عام طور پر صرف ظاہری باتوں جیسے لباس، جسمانی حرکات و سکنات اور لوگوں کی آنکھوں سے انہیں پرکھنے اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ عام معاشرتی زندگی میں ہماری ظاہری شخصیت ہی ہماری پہچان ہوتی ہے۔ کوئی معمولی سی غلطی یا ظاہری شخصیت میں چھوٹی سی تبدیلی بھی تباہ کن ہو سکتی ہے۔ آپ کی اپنی تخلیق کردہ ساکھ کے انتہائی اہم ہونے کی یہی سب سے بڑی وجہ ہے۔ ساکھ بنانا مشکل اور اہم ہے، لیکن اسے قائم رکھنا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ یہ شہرت یا ساکھ ہی لوگوں کو آپ کی حقیقت جاننے سے روک کر آپ کے لیے ذرہ اور ڈھال کا کام کرے گی۔ لوگ آپ کی حقیقت نہیں جان پائیں گے اور آپ کو اس بات پہ اختیار حاصل ہوگا کہ لوگوں کے بارے میں کیا رائے قائم کریں۔ آغاز میں آپ اپنی کسی ایک خوبی جیسے سخاوت یا ایمانداری کے بارے میں لوگوں کی رائے بنائیں۔ یہ خوبیاں آپ کو دوسروں سے ممتاز کرتی ہیں اور لوگ اس بات پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ آپ کے بارے میں گفتگو کریں۔ اس کے بعد اپنی ساکھ کو جتنے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں پہنچائیں، لیکن خوبصورتی اور ذہانت سے، تاکہ آپ کی شہرت آہستہ آہستہ اور مضبوط بنیادوں پر مستحکم ہو۔ پھر یہ خود بخود جنگل کی آگ کی طرح پھیل جائے گی۔ آپ کی مستحکم شہرت لوگوں کو آپ کی موجودگی کا احساس دلاتی ہے اور آپ کی کوشش کے بغیر بھی آپ کو مضبوط حیثیت عطا کرتی ہے۔ آپ کی ساکھ آپ کے گرد ایک مقناطیسی حالہ بنا دیتی ہے، جس سے لوگوں میں آپ کی عزت بلکہ بعض اوقات رعب و دبدبہ قائم ہو جاتا ہے۔ شمالی افریقہ کے صحرا میں دوسرے جنگ عظیم کے دوران جرمن جرنیل ایروین رومل اپنی مکاری اور دھوکہ دہی کے لیے شہرت رکھتا تھا، اور اس کی یہی شہرت اس کے لیے ہر حریف پر خوف طاری کر دیتی تھی، حتیٰ کہ جب اس کی فوج بکھر چکی تھی اور برطانوی ٹینکوں کو 2 میل کے مقابلے میں 1 پر 5 کی برتری حاصل تھی، تب بھی اس کے آگے بڑھنے کی خبر پر شہروں کے شہر خالی ہو گئے۔ آپ اپنی شہرت کو کسی ایک غیر معمولی اور انتہائی اعلیٰ خوبی پر قائم کریں۔ اس خوبی کی شہرت آپ کے لیے وزٹنگ کارڈ کا قائم کرتی ہے۔ اس لفظ کا ذکر آتے ہی لوگوں کو آپ کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے اور جیسے ایک سحر قائم ہو جاتا ہے۔ آپ کی ساکھ وہ دولت ہے جسے بہت محنت سے حاصل کیا جاتا ہے اور بڑی احتیاط سے اسے سنبھالا جاتا ہے۔ خاص طور پر جب آپ اپنی ساکھ بنا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو بڑی ہوشیاری سے ہر طرف سے ہر طرح کے حملے سے اس کا دفاع کرنا ہوتا ہے۔ ایک بار جب آپ اپنی ساکھ قائم کر لیں تو اسے اپنے دشمنوں کی طرف سے کسی بھی طرح کے الزام کی صورت میں نہ تو غصہ کریں اور نہ
مدافعانہ رویہ اختیار کریں۔ اس طرح کے رویے سے دشمن یہ محسوس کرے گا کہ آپ اپنی ساکھ کے معاملے میں خود اعتمادی کی بجائے عدم تحفظ کا احساس رکھتے ہیں۔ اس کی بجائے زیادہ بہتر راستہ اختیار کرتے ہوئے اعتماد سے بھرپور نظر آئیں، اور دوسری جانب آپ اپنے مخالفین کی ساکھ پر حملے کو ایک طاقتور حربے کے طور پر استعمال کریں، خاص طور پر ان لوگوں پر جو آپ سے زیادہ طاقتور ہوں۔ ایسے شخص کے پاس کھونے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے، اور اگر وہ جواب میں آپ کی شہرت کو داغدار کرنا چاہتے تو اسے اتنا فائدہ حاصل نہیں ہوتا، لیکن یہ طریقہ انتہائی مہارت سے استعمال کرنا چاہیے، اور معمولی قسم کی انتقامی کارروائیوں سے خود اپنی شہرت کو نقصان نہ پہنچائیں۔ اپنے حملے میں انتہائی حد تک نہ جائیں، کیونکہ اس سے لوگوں کی توجہ آپ کے دشمن کی ساکھ کے بجائے آپ کی منتقم مزاجی کی طرف ہو جائے گی۔ جب آپ کی اپنی ساکھ مستحکم ہو تو انتہائی چالاکی سے طنز و مزاح کے اختیار سے دشمن پر حملہ آور ہوں اور اپنے مخالف کو کمزور کرتے چلے جائیں۔ ایک طاقتور شیر اپنے راستے میں آنے والے چوہے سے کھیلتا ہے، اگر وہ اس پر غصے سے حملہ آور ہو تو اس کا خوف ختم ہو جائے گا۔ حاصل: آپ نے ہیروں اور جواہرات سے بھری ایک کان تلاش کر کے اسے کھودا اور اس میں موجود خزانہ آپ کا ہو گیا۔ اب آپ اپنی زندگی کی قیمت پر اس خزانے کی حفاظت کریں۔ اپنی اس دولت کو مال مفت مت تصور کریں اور مسلسل اس کی حفاظت کرتے رہیں، کیونکہ وقت جو رات کی چمک ماند کر کے انہیں نظروں سے اوجھل کر دیتا ہے۔ سند: میری خواہش ہے کہ میرے درباری اپنی موروثی قابلیت کو مہارت سے سنبھالیں اور جب بھی کسی ایسی جگہ جائیں جہاں وہ اجنبی ہوں تو کوشش کریں کہ ان کی شہرت ان سے پہلے وہاں پہنچ جائے، کیونکہ ایسی شہرت جو بہت سے افراد کی آراء سے قائم ہو وہ کسی انسان کی قابلیت پر غیر متزلزل یقین قائم کرتی ہے، اور اسے ایسے لوگوں کے ذہن میں آسانی سے راسخ کر جاتی ہے جو پہلے ہی اسے قبول کرنے کو تیار بیٹھے ہوں۔ چین میں سہ سلطنتی جنگ 207 عیسوی سے 256 عیسوی کے دوران جنرل چوکو لینگ سلطنت شو کی فوجوں کا سپہ سالار تھا۔ اس نے اپنی فوج دور دراز علاقوں میں بھیج دی اور خود اپنے چند جانسار ساتھیوں کے ساتھ ایک قلعے میں مقیم ہو گیا۔ اسی دوران جنرل چوکو لینگ کو خبر ملی کہ ان کا دشمن جنرل سیمابی اپنی 1.5 لاکھ فوج کے ساتھ اس کے قلعے پر حملہ آور ہونے کے لیے آ رہا ہے۔ جنرل لینگ چونکہ اتنی مختصر فوج کے ساتھ مزاحمت یا دفاع نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اس نے اپنی فوج کو قلعے میں چھپا دیا، قلعے کے دروازے کھولنے کا حکم دیا اور خود چین سے فصیل پہ بیٹھ کر بانسری بجانے لگا۔ جنرل سلیمانی قلعے میں داخل ہو گیا، لیکن جب اس نے اپنے حریف کی فوج کو غائب پایا اور دیکھا کہ جنرل لینگ بڑے سکون سے بیٹھا بانسری بجا رہا تھا، وہ سمجھ گیا اس میں ضرور لینگ کی کوئی چال ہے۔ وہ خوفزدہ ہو گیا اور اپنی فوج کو لے کر قلعے سے واپس چلا گیا۔ یاد رہے کہ جنرل لینگ انتہائی خطرناک جنگی چالیں چلنے کے لیے مشہور تھا۔ اس طرح لینگ نے بغیر لڑائی کے صرف اپنی شہرت کا فائدہ اٹھا کر فتح پا لی۔ چین میں ایک قدیم سلطنت کا درباری میروسیہ اپنے اچھے تہذیبی ادوار و اطرار کے طور پر مشہور تھا۔ اپنی ان اچھی عادات کی وجہ سے بادشاہ کی نظروں میں آ گیا۔ چین میں قانون تھا کہ بادشاہ کی بگھی میں بلا اجازت بیٹھنے والے کے پاؤں کاٹ دیے جاتے تھے۔ ایک روز اچانک می زوچیا کو اطلاع ملی کہ اس کی ماں سخت بیمار تھی۔ می سویا بلا اجازت بادشاہ کی بگھی پر سوار ہو کر اپنی ماں کو ملنے چلا گیا۔
جب یہ بات بادشاہ تک پہنچی تو اس کے پاؤں کاٹ دینے کے بجائے بادشاہ نے کہا کہ می سوزیا کتنا فرشناس ہے کہ بیمار ماں کی خاطر وہ قانون کا بھی خیال نہ رکھا اور میری بگی بلا اجازت لے گیا۔ یعنی می روسیا اپنی اچھی شہرت کی بنا پر نہ صرف اپنے پاؤں سے محروم نہ ہوا بلکہ بادشاہ سے فرشناسی کی سند بھی حاصل کر لی۔ اسی طرح می روسیا ایک دن بادشاہ کے ساتھ باغ کی سیر کر رہا تھا۔ درخت سے ایک ناشپاتی توڑی اور آدھی کھا کے آدھی بادشاہ کو پیش کی۔ بادشاہ نے وہ ناشپاتی کھا لی اور می روسیا کو خراج تحسین پیش کیا کہ وہ بادشاہ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ پہلے خود ناشپاتی کا ذائقہ چکھا اور پھر بادشاہ کو پیش کیا۔ انسان کو چاہیے کہ کیریئر کے آغاز میں کسی ایک خوبی کی بنیاد بنا کر شہرت کو مستحکم کر لے۔ شہرت آپ کے گرد ایک ہالہ بنا کر آپ کی حفاظت کرتی ہے۔